प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है हुआ। अब बात ये है کہ اب ان کو یہ ہے کہ ان کو صرف الزام لگانا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اپنے اگر عمران کہتا ہے کہ مجھے کوئی تکلیف ہے تو یہ آپ اپریشیٹ کریں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ نہیں کہتا کہ میں ذرا کسی سے پوچھ لوں، اس کو اختیار تھا، وہ لے کے ہاسپٹل چلا گیا، دوسرے ڈاکٹروں کو چیک اپ کرایا، 2 گھنٹے رہے، واپس ایک منٹ میں نے چھوڑ دیں میں ایک منٹ میں نے کیونکہ اب سب سے مشکل سوال سینیٹر کامران مرزا کو کرنا ہے، کیونکہ وہ ایک ایز اے مین آف لا ایز ویل اینڈ ہی انڈرسٹینڈز لا ایز ویل، اور کبھی وہ ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے۔ تو کامران صاحب آپ کو میں، کیونکہ آپ ایک نیوٹرل آدمی ہیں دونوں کے بیچ میں، ایک میں نے سوال ہی پوچھنا ہے کہ یاد کریں جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طبیعت بہت خراب تھی، سیریسلی اور کریٹیکلی ایل تھیں وہ، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ٹرولز نے جس طرح کی ان کے اوپر گفتگو فرمائی تھی کہ ڈرامہ ہے، فراڈ ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک جو بہت ہی کوئی لونڈا لپاٹا تھا وہ ہاسپٹل میں ہارلے اسٹریٹ کلینک کے اندر بھی چلا گیا تھا، ایک منٹ بٹ صاحب، وہ وہاں پہ اندر بھی چلا گیا تھا اور اس نے وہاں پہ ایک تصویر بھی اتاری تھی جو ایک نہایت بے حرمتی ہے خاتون کی تصویر اتارنا اس حال کے اندر۔ اچھا، اس کے اوپر میاں نواز شریف نے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ میری اپنی بیگم سے بات کروا دیں، مجھے آئی و فیلنگ کہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ان کی بات تک نہیں کروائی گئی تھی۔ تو اب یہاں پہ بیٹے آ گئے، انہوں نے کہا منٹ ختم ہو گئے ہیں جی، اور اب بیٹے آ گئے ہیں، بیٹوں کی بات بھی ہوگی، سپریم کورٹ بیچ میں پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 2 قسم کے قانون کیوں چل رہے ہیں اس ملک میں؟ میں یہ نہیں کہتا وہ صحیح تھا یا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے، میں کہہ رہا ہوں 2 قسم کے قوانین ہیں۔ میں نے آج یہ بات اپنی سپیچ میں بھی کی ہے سینٹ میں کہ بیگم کلثوم نواز کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا اس ملک میں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس کا مذاق، ہم سے مراد ہماری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتی رہی، ہم نے بھی کیا اور غلط کیا، میں نے تو معافی مانگی ٹی وی پہ آ کے۔ ہاں، یہ انتہائی جو ہے نا وہ تکلیف دہ بات تھی۔ تو دیکھیے عمران خان صاحب ایک بات کلیم کر رہے ہیں، 2 باتیں ہو سکتی ہیں اس میں، وہ یا درست کلیم کر رہے ہیں یا غلط کلیم کر رہے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے نا انلیس کہ اس کی کوئی کانٹری چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ وہ درست نہیں کہہ رہے، تو ہم کیوں کہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ صحیح بات ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، اور یہ جو نظر وہ کہہ رہے ہیں 85% چلی گئی ہے، ڈاکٹر نے چیک کیا ہوگا، وہ ABCD جو کچھ لکھا ہوتا ہے۔ کامران صاحب اس ساتھ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے بائی دی وے، وہ ان کا وکیل کا کلیم ہے، نہیں وہ اس طرح سے آدمی نہیں میڈیکل رپورٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں سر نہیں ہے، وہ مجھے اپنا ہمایوں مومن صاحب نے وہ رپورٹ مجھے بھجوائی تھی، میں نے مجھے پتہ ہے، وہ اس میں ایسا ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا ہوگا، اس اسٹیشن کا آدمی اپنی بات خود نہیں کہہ سکتا، ان کو ڈاکٹر نے کہا ہوگا، جب وہ ABC والا وہ پڑھ رہے ہوں گے تو انہوں نے اوپر کی 2-4 لائنیں ان سے پڑھی گئی ہوں گی جس پہ بہت موٹے الفاظ ہوتے ہیں، جب نیچے پہ آئے ہوں گے تو اس میں جو ہے نا نہیں پڑھا گیا ہوگا، تب انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ کی ویژن جو ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے، اور 85% جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں محمد صاحب جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں لیزر ٹیکنالوجی بھی ہے اور اس میں اور میڈیسنز بھی ہیں، یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر بہرحال جب ایک آدمی کی کام کا مسئلہ ہے، اور ایک کام کا مسئلہ جو ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کی بہنائی چلی بات یہ ہے کہ پیشنٹ کو تو نہیں پتا نا، وہ تو ہر چیز کو بہت سیریس لے گا نا، سیریس لے گا، اس میں ان کے اوپر بلیو کیا جانا چاہیے، دونوں باتیں ممکن ہیں، مگر ان کو بلیو کیا جانا چاہیے انلیس کہ اس کے اگینسٹ کوئی بات آ جائے، اور اگر فرض کر لیجئے کہ جھوٹ بولا گیا تو جن لوگوں نے جھوٹ بولا وہ سامنے آ گیا نا، کل سال بعد آ گیا، 10 سال بعد آ گیا، 5 سال بعد آ گیا، کہیں نہ کہیں پہ وہ بات پھر اس کے گلے میں پڑ جاتی ہے۔ بس یہ ہمایوں محمد صاحب آپ تو ایگری کریں گے، آپ انتہائی نفیس انسان ہیں، کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر جس طرح کی ٹرولنگ کی تھی وہ بہت ہی گری ہوئی بات تھی۔ میں بالکل ایگری کروں گا، اور نہ صرف میں، عمران خان کو جب پتہ چلا تھا ہی آلسو کنڈیم دیٹ تھنگ سیریسلی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا، یہ بہت غلط بات ہے، میں نے ان کا یہ انٹرویو دیکھا تھا اور وہ کیا تھا، اور واقعی اس قسم کی بیہودہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی شخص نہیں کرنی چاہیے۔ میں کامران مرزا صاحب کی بات کو لے کر آگے چلتا ہوں، جو اس وقت ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیبریٹ انڈیفرنس۔
बेसिकली डिलिबरेट इंडिफरेंस ये होता है कि जब प्रेजेंट अथॉरिटीज जो होती है ना वो किसी चीज को के बारे में अवेयर होती है कि इसके एक सब्सटेंशियल रिस्क है और ये सीरियसनेस है, लेकिन वो उसको डिलिबरेटली उसको डिसरिगार्ड करती है कि यार इसका ये रिस्क है, और उसकी वजह से खुदा ना खास्ता, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ कि अगर किसी के हाथ में इन्फेक्शन हो और वो कहता रहे कि यार मेरे हाथ में दर्द है, इन्फेक्शन है, और लोग उसको डिसरिगार्ड करें, उस इन्फेक्शन की वजह से उसका हाथ एम्पुटेट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डिलिबरेट इंडिफरेंस। अच्छा, ये सारी चीजें जो हैं ये आपका आर्टिकल 9, आपका आर्टिकल 14, आपका जो प्रिजन रूल है 777, आपका आर्टिकल 199, आपका जो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है, नेग्लिजेंस कॉलिंग, और जो मेरे ख्याल में 335 पाकिस्तान पीनल कोड के लिहाज से, ये सारी चीजें इसके ऊपर होती हैं। और नॉट ओनली दिस थिंग, जैसे अभी कमरान मुर्तज़ साहब ने कहा था कि देखिए इनको डॉक्टर ने चेक किया है, अभी तक इन्होंने उन डॉक्टर की रिपोर्ट भी लिखी की। जो पीएम जो अंदर एक चेक हुआ था वो डॉक्टर आरिफ, ही इज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, वो वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं या वो है, उन्होंने स्पेशलिस्ट, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की उन्होंने पब्लिश भी नहीं किया कि यार पब्लिक कर दें कि यार क्या चीज़ है। हमारी डिमांड ये है कि यार इनका चेकअप करो। और एक बात याद रखिए, ये जो डिजीज है CRVO, दिस कैन बी इरिवर्सिबल डैमेज। खुदा न खास्ता नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे सर में दर्द है, रिवर्सिबल है, सब कुछ है, अगर कंप्लेंट है तो उसको एड्रेस होना चाहिए, हमें बीमारी की शिद्दत बताने की जरूरत नहीं है। फैसल बावडा साहब ने कहा था कि फैसल बावडा साहब के अल्फाज है कि उनके घर में मियां नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेट्स वगैरह का मसला था, उन्होंने कहा था कि हमने अपने घर में ये तैयार की थी, ये उनके अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। इसके बावजूद जब हाई कोर्ट ने ये कहा था कि क्या आप तो फैसल वाडा साहब तो उस वक्त आपकी पार्टी में थे। हाँ, मैं पता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, उस वक्त हमारे पार्टी में थे, लेकिन जब हाई कोर्ट में जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने पूछा था कि क्या आप लोग गारंटी इनकी जिंदगी की दे सकते हो, हम लोगों ने कहा हम नहीं दे सकते। उसी वक्त हम लोगों ने उनको इजाजत दे दी कि जिन डॉक्टरों से वो चाहते हैं, और वो पाकिस्तान में किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकते थे क्योंकि वो पाकिस्तान के, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं है। इमरान खान को कहा कि यार तुम्हारी ये चीजें मैं पेमेंट ले जाओ, उसने कहा ले जाओ। उसने ये नहीं कहा मुझे लंदन ले जाओ, उसने ये नहीं कहा मुझे अमेरिका ले जाओ, उसने कहा मुझे पिम्प ले जाओ। आज भी हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा शिफा हॉस्पिटल में जाके इनको ये 2 डॉक्टर्स हैं, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, उन 2 को दिखा दो, हमें एक इंडिपेंडेंट व्यू पता चल जाएगा। ये सारी ये जायज डिमांड है नासिर भट्ट साहब, इसमें तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मुबशर लुकमान साहब, आप मुझे बताएं हुकूमत ने किस वक्त कहा है कि ये हम इसका चेकअप नहीं कराते, या नहीं, लेकिन लेके भी तो नहीं जा रहे ना। अगर वो ये देखें आप, देखें लेके गए और ले आओ, वो बताया भी नहीं आपने, वो एक डॉन वालों को बताना पड़ा, ले जाए, वहीं पे आदमी को शक पड़ जाता है कि आपने खुद क्यों नहीं बताया। मेरी एक बात सुने, आप ये क्यों नहीं अप्रिशिएट करते कि जब उसने रात को भी कहा कि मुझे तकलीफ है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, उनकी मर्जी के हॉस्पिटल ले गए, वहां 2 घंटे उनका चेकअप हुआ, वापस ले आए। मर्जी का हॉस्पिटल क्या, यहाँ पे अगले कोने पे क्रॉमवेल भी है या मेयो क्लिनिक रोचेस्टर। नहीं, देखें एक बात है, आप एक बात याद करें कि चलें भट्ट साहब, थैंक यू वेरी मच।